کے تحت آج سے 9th کی آن لائن عربک کلاسز کا آغاز ہو چکا ہے، جس میں ہم لوگ 9th کی عربک کتاب اس کا پہلا سبق قبس من نور اللہ عز و جل کا آغاز کریں گے۔ تو اس کتاب کے اندر کل 40 سبق ہیں اور یہ کتاب مشترک ہیں 9th اور 10th میں کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو جو 40 سبق ہے اس میں سے 20 سبق 9th کے ہیں اور 20 سبق 10th کے ہیں، صحیح ہے۔ تو جو 9th کا جو ہے نا جو 20 سبق ہے اس میں سے ہم لوگ جو ہے نا آج اپنا پہلا سبق قبس من نور اللہ عز و جل سبق کی ہیڈنگ ہے، اور جو ہے نا اس کے اندر قرآن شریف کی جو ہے نا کچھ آیات ہیں جو تقریباً یہاں پر 17 آیات لکھی ہوئی ہیں، 17 آیات پر مشتمل یہ پہلا سبق ہے، ٹھیک ہے۔ تو جس میں سے ہم لوگ 9 آیات جو ہے نا آج اس سبق میں جو ہے نا اس لیکچر میں ہم لوگ پڑھیں گے، صحیح ہے۔ تو اب اس کی ترتیب یہ ہوگی کہ آپ لوگوں کو میں آیات کا ترجمہ اور مشکل الفاظ کے معنی جو ہے نا وہ آپ لوگوں کو بورڈ پر لکھ کر دیا کروں گا، اور اس کے بعد جب سبق کی ہماری ٹرانسلیشن مکمل ہو جائے گی تو پھر اس کے بعد جو ہمارا کام ہے وہ آئے گا مشقوں کی طرف۔ تو جب ہم لوگ مشقیں حل کریں گے تو وہ اسی سبق سے ریلیٹڈ ہوں گی، مشقیں بھی انشاءاللہ جو ہے نا مکمل جتنی بھی کتاب کے اندر مشقیں، کوشش یہی ہے کہ انشاءاللہ ساری کی ساری مشقیں حل کر لیں گے۔ تو اب آپ لوگوں کا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ جو آپ لوگوں کو ڈیلی کا سبق پڑھایا جائے آپ لوگ جو ہے نا وہ یاد کر لیں۔ اس کے کافی سارے فائدے ہیں۔ نمبر 1 تو یہ کہ آپ لوگ جب سبق یاد کریں گے تو جو ہے نا آگے چل کے جب ہم ٹرانسلیشن کے بعد مشقیں حل کریں گے تو جب مشقیں حل کریں گے تو آپ لوگوں کو سبق یاد ہوگا تو مشقیں آپ لوگ سکون سے جو ہے نا حل کر لیں گے، صحیح ہے۔ تو نمبر 2 کہ جو ہے نا جب آپ لوگ پیپر دینے کے لیے جائیں گے تو جو ہے نا آپ لوگوں کے انشاءاللہ اگر آپ لوگوں نے یہ لیکچر فل سنا ہوگا تو تقریباً جو ہے نا 100% امید لگائی جا سکتی ہے کہ آپ لوگوں کے فل بٹا فل مارکس آئیں گے، صحیح ہے۔ تو اب جو ہے نا ہم لوگ آغاز کرتے ہیں۔ یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ جو ہے نا سبق کا جو عنوان ہے قبس من نور اللہ عز و جل، اللہ تعالیٰ کے جو ہے نا نور کیا اللہ تعالیٰ کے یعنی قرآن، اللہ تعالیٰ کے قرآن سے اقتباس، مطلب اس کا یہی ہے کہ 17 آیات پر یہ پہلا سبق ہمارا مشتمل ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے قرآن شریف سے 17 آیاتیں انہوں نے منتخب کی ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو ہیڈنگ دی ہوئی ہے آپ لوگ اپنی بک میں دیکھیں، لکھا ہوا ہے کہ بھئی اللہ یأمرنا ان نتحلی بالاخلاق الحسنہ، اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاق حسنہ سے آراستہ ہونے کا حکم دیتا ہے۔ سب سے پہلا سبق جو ہے نا وہ کس بحث پہ ہوگا؟ یہ جو 17 آیتیں ہیں وہ کس موضوع کے متعلق ہوں گی؟ وہ ہوں گی اخلاق حسنہ سے آراستہ اور پیراستہ ہونے کے متعلق، ٹھیک ہے۔ تو پہلی آیت جو لکھی ہوئی ہے وہ لکھی ہوئی ہے کہ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں اس کے متعلق کہہ رہے ہیں کہ بھئی وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ، اور رحمان کے بندے تو وہ ہوتے ہیں، بندے تو سارے رحمان کے ہوتے ہیں، مطلب رحمان کے بندے جو ہوتے ہیں مطلب ان کی خاصیت کیا ہے؟ وہ تو وہ ہوتے ہیں یمشون علی الارض ہونا، جو زمین پر نرمی سے چلتے ہیں، یمشون علی الارض ہونا، جو زمین پر نرمی سے چلتے ہیں، اور وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، اور جب ان سے جو ہے نا جاہل لوگ خطاب کرتے ہیں تو قالوا سلاما، وہ کہہ دیتے ہیں سلام۔ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی خاصیت کیا کہ جو ہے نا نمبر 1 بات کہ یہ ہے کہ بھئی وہ جو ہے نا زمین پر نرمی سے چلتے، اکڑ کر نہیں چلتے، ٹھیک ہے۔ اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ، ٹھیک ہے، وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، نہ تو تم جو ہے نا اکڑ کر چلنے سے نہ تو تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو اور نہ جو ہے نا پہاڑ جتنے لمبے ہو سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ یہ تکبر والوں کی جو ہے نا اللہ تعالیٰ تردید کر رہے ہیں۔ تو تکبر والوں کی تردید کر کے حکم کیا دے رہے کہ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، کہ جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہوتے ہیں، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ، اللہ یعنی رحمان کے جو بندے ہیں وہ ان کی کیا حالت ہے؟ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، وہ زمین پر نرمی کے ساتھ چلتے ہیں، وہ زمین پر نرمی کے ساتھ چلتے ہیں۔ اور نمبر 1 خاصیت یہ ہوگی۔ نمبر 2 کیا ہے کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، جب ان سے جاہل لوگ خطاب کرتے ہیں قالوا سلاما، تو وہ لوگ سلام کہہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ لوگوں کی ہوگی پہلی آیت، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اگلی پہلے یہ آپ لوگوں کو جو ہے نا یہ 9 آیتیں میں یوں بتا دیتا ہوں، اس کے بعد آپ لوگوں کو یہاں پر مشکل الفاظ کا کہ جو ہے نا معنی لکھ کر دوں گا، پھر اس کے بعد ایک مرتبہ اور ترجمہ کر کے ہمارا سبق یہاں پر مکمل ہو جائے گا۔ اچھا جی، دوسری آیت لکھی ہوئی ہے کہ جو ہے نا
انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ کہہ رہے کہ اللہ تعالیٰ سے جو ہے نا اہل علم ہی ڈرتے ہیں، صحیح معنوں میں جو ڈرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے وہ اہل علم ہی ڈرتے ہیں، یعنی دین کا علم جو لوگ حاصل کرتے ہیں، جو دین کا علم حاصل کرے گا اسے کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ کی معرفت ہوگی، اللہ تعالیٰ کی پہچان ہوگی ساری، اور جب اس کو اللہ تعالیٰ کی معرفت اور پہچان ہوگی تو اللہ تعالیٰ سے صحیح معنوں میں کون ڈرے گا، پھر وہی ڈرے گا۔ تو کہہ رہے کہ انما یخشی اللہ، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں نا من عبادی، اس کے بندوں میں، وہ العلماء، اہل علم ڈرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ، اللہ تعالیٰ کے بندوں میں جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں وہ کون ڈرتے ہیں، العلماء، ٹھیک ہے۔ بس یہ آپ لوگوں کی دوسری آیت ہو گئی، مکمل، آسان سا ہے، صحیح ہے۔ اچھا جی، اور کہہ رہے ہیں کہ جو ہے نا کہہ دیجئے، اچھا آگے کہ وقل ربی زدنی علما، وقل ربی زدنی علما، اس کا ترجمہ کیا، وقل اور وقل، یعنی میں نے قاف کو را کے ساتھ ملا دیا، وقل اور کہہ دیجئے، ربی اے میرے رب، زدنی علما، میرے علم میں اضافہ کر، اتنا اضافہ کر کے جو ہے نا میں عربی کی یہ 9th کی جو بک ہے ہماری عربی کی یہ پڑھ لوں، صرف اتنا اضافہ نہیں بلکہ جو ہے سارا جتنا بھی جو ہے نا دین کا ہم علم حاصل کر رہے ہیں وہ سب کا سب ہمیں حاصل ہو جائے، اس کے اندر آسانی ہو جائے، ٹھیک ہے، اور جو ہے نا لیکچر سننے میں بھی آپ لوگوں کو آسانی ہو جائے۔ اچھا، لیکچر سننے میں تو آسانی ہوتی ہے اگر جو ہے نا آپ لوگ موبائل پہ جو ہے نا PUBG کو ٹائم نہ دو، بلکہ مطلب ٹائم دے دیا کرو تھوڑا بہت، جو ہے نا لیکچر کو بھی دیا کرو، اللہ کے بندے پڑھنا بھی تو ہوتا ہے، تو پڑھیں گے، وہ ہے نا محاورہ، پڑھو گے لکھو گے بنو گے نواب، لیکن آج کل وہ محاورہ چینج ہو گیا ہے کہ پڑھو گے لکھو گے تو رہو گے خراب، کھیلو گے کودو گے بنو گے نواب، تو اس لیے تو دیکھو آج کل آدھا معاشرہ جو ہے نا PUBG پہ لگا ہوا، آپ لوگوں میں سے کوئی نہیں ہے، میں ویسے بات کر رہا ہوں، خیر یہ تو میں مذاق کر رہا تھا۔ تو یہ اب آپ لوگوں کو جو ہے نا آیت سمجھ آ گئی نا، 3 آیتیں۔ اچھا اب چوتھی آیت دیکھو کہ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ، کہہ رہے کہ اور جس شخص کو حکمت عطا کی گئی، حکمت کسے کہتے ہیں، دانائی، وہ سوچو بیچار حکمت کے ساتھ جو انسان کام لیتا ہے، دانائی، اور جس شخص کو حکمت عطا کی گئی، جس کو حکمت عطا کی گئی، کہہ رہے ہیں کہ فقد اوتی خیرن کثیرت، تحقیق اسے جو ہے نا بھلائی عطا کر دی گئی، خیر کثیر عطا کر دی گئی، زیادہ بھلائیاں عطا کر دی گئی، اس بندے کو خیر کثیر عطا، خیر کہتے بھلائی کو، ٹھیک ہے، اس بندے کو خیر کثیر عطا کر دی گئی، ٹھیک ہے، اسے بڑی بھلائی عطا کر دی گئی۔ تو بس یہ ہو گئی آپ لوگوں کی آیت نمبر 4۔ اچھا جی، اس کے بعد لکھا ہوا 5ویں آیت کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، انا لا نضیع اجر من احسن عملا، ٹھیک ہے، تو ہم لا نضیع، ضائع نہیں کرتے، اجر من احسن عملا، اس شخص کا، یعنی کون سا، یعنی نیک کام کرنے والوں کا اجر، اجر من احسن عملا، اجر من، جو شخص احسن نیک اعمال کرے، ٹھیک ہے، احسن عملا، جس کا عمل نیک ہو، جو نیک اعمال کرے، اجر من احسن عملا، جس شخص جو شخص نیک اعمال کرے اس کے اجر کو انا لا نضیع، ہم ضائع نہیں کرتے، ٹھیک ہے، یہ آیت لکھی ہوئی ہے کہ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، انا لا نضیع، ہم ضائع نہیں کرتے، اجر من احسن عملا، کس کا، نیک اعمال کرنے والوں کا اجر، نیک اعمال کرنے والوں کا اجر ہم ضائع نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ آگے جو 6 نمبر آیت ہے وہ ہے وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، کہہ رہے ہیں کہ جو ہے نا وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، جو عہد ہوتا ہے نا وعدہ، وہ پورا کیا کرو، کیوں، کیونکہ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، کیونکہ وعدے کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ دیکھو نا منافق کی کتنی نشانی ہے، 3 نشانیاں، اذا حدث کذب، واذا اؤتمن خان، واذا آگے کیا تھا پتہ نہیں، وعدہ اخلف، پتہ نہیں، اسی طرح ایک نشانی یہ بھی ہے کہ جب وہ وعدہ کرے تو خلاف ورزی کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ تو ہو گئی منافق کی نشانیاں۔ تو مومن کی نشانی کیا ہے، وہ اس کے برعکس ہوگی، ٹھیک ہے، اذا حدث صدق، مومن کی نشانی کیا ہے، شان کیا ہے کہ جب وہ
بات کرتا ہے تو سچ بولتا ہے. وَإِذَا اؤْتُمِنَ جب وہ اس کے پاس امانت رکھی جاتی ہے تو وہ خیانت اس میں نہیں کرتا. ٹھیک ہے. اور اسی طریقے سے جب وہ وعدہ کرتا ہے تو اس کو پورا بھی کرتا ہے. اسی کی شان کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر حکم دیا ہے کہ بھئی وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ, تم جو ہے نا جو وعدہ کرو نا اس کو پورا کیا کرو. کیوں؟ کیونکہ ان العہد کانا مسئولہ, وعدے کے بارے میں پوچھا جائے گا. صحیح ہے. اچھا جی, اس کے بعد دیکھو کہ یہ 6 آیتیں ہو گئی نا, 3 آیتیں ہماری رہ گئی کہ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا. اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے, ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یأمرکم تمہیں حکم دیتے ہیں کیا کہ ان تؤدوا الامانات کہ تم امانات کو جو ہے نا ادا کرو, امانتوں کو پہنچاؤ الی اہلھا ان کے اہل کی طرف. ٹھیک ہے. جو امانت کے اہل ہیں نا یعنی جن کی امانتیں لی ہے ان کو ان کے اہل تک پہنچاؤ. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ تمہیں اس چیز کا حکم دیتا ہے. صحیح ہے. اچھا یہ 7 ہو گئی. اس کے بعد 8ویں آیت ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. بڑی بہترین آیت ہے مفہوم کے لحاظ سے کہ بے شک وہ لوگ قالوا ربنا اللہ جو کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ تعالیٰ ہے. ٹھیک ہے. ثم استقاموا پھر یہ کہنے کے بعد وہ اس پر ڈٹ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. استقامت جو ہے نا اختیار کر لیتے ہیں. فلا خوف علیہم ان پر کوئی خوف نہیں ہوتا, ولا هم یحزنون اور نہ وہ غمگین ہوتے. دیکھو جیسے میرے اوپر کوئی خوف ہے نہیں ہے نا, تو نہ میرے اوپر خوف ہے الحمدللہ, نہ مجھے کوئی ٹینشن ہے. تو یہی ہوتی ہے جو ہے نا کیا کہ ویسے مذاق کر رہا ہوں میں, زیادہ ہو جائے گا, آپ لوگ خیر سمجھو کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ بے شک وہ لوگ جو کہیں کہ ہمارا رب اللہ, جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو گیا. مطلب اللہ کا ڈر جس نے دل میں رکھا اس کو مخلوق کا ڈر اس کے دل میں آ ہی نہیں سکتا. کہتے ہیں کہ ماں سوا اللہ کا ڈر شرک ہے. اللہ سے علاوہ, اللہ کے علاوہ کسی اور سے ڈرنا یہ تو ہے ہی شرک. ٹھیک ہے. تو ایمان والے کی خاصیت کیا ہے؟ ایمان والا کیا کہتا ہے؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ, کہتا ہے بے شک وہ لوگ جو یہ کہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے. یار میں تقریر نہیں کر رہا, یہ تقریر والا انداز بن رہا ہے, آپ جو ہے نا یہ سبق والا سنو. ان الذین قالوا ربنا اللہ بے شک وہ لوگ جو کہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے, ثم استقاموا پھر وہ اس پر ڈٹ جائیں, فلا خوف علیہم پھر ان کے اوپر کوئی خوف نہیں ہے, ولا هم یحزنون اور نہ وہ غمگین ہوں گے. کتنی آیتیں ہو گئی؟ اللہ کا کچھ تم بھی بتا دیا کرو کتنی آیت ہو گئی؟ 8 ہو گئی نا. ایک آیت رہ گئی, اس کے بعد جو ہے نا یہ میری جو چل رہی ہے نا آڈیو آپ لوگوں کی جان چھوڑ جائے گی. اچھا آگے 9ویں آیت اور آخری آیت کہ ولیمن صبر, او ولیمن یہ ولمن صبر. ٹھیک ہے. اور جس شخص نے صبر کیا, ولمن من کہتے ہیں نا موصول ہے, ولمن جس شخص نے صبر کیا, وغفر اور معاف کر دیا. ٹھیک ہے. ان ذالک لمن عزم الامور بے شک یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے. ان ذالک بے شک یہ لمن عزم الامور, عزم ہمت ارادہ, امور بے شک یہ لمن عزم الامور ہمت کے کاموں میں سے ہے. صحیح ہے. اور آپ لوگوں کو لیکچر دینا کیا ہمت کے کاموں میں سے نہیں ہے؟ اللہ کے بندے اس سے بڑی بھی کوئی ہمت ہے وہ مجھ سے پوچھو نا, اور آپ سے بھی پوچھو, چلو جو آپ لوگ سن رہے ہو. ٹھیک ہے. اب آپ لوگوں کی تعریف کر لی, اب جو ہے نا لیکچر پورا سننا ہے آپ لوگوں نے. صحیح ہے. تو جو ہے نا اگر نہیں سننا تو جو ہے نا پھر فیس بھیج دینا اپنی. ٹھیک ہے. میں اکاؤنٹ نمبر آپ لوگوں کو دے دوں گا, تو اس میں جو ہے نا آپ لوگوں نے بھیج دینی ہے فیس, کیونکہ کلاسز کا تو آپ لوگوں کو پتہ آغاز ہو چکا ہے. تو جو ہے نا ٹیوشن فیس بھرتے ہو تو وہاں جو ہے نا آن لائن کلاسز کی بھی فیس ہوگی. ٹھیک ہے. بس آپ لوگوں کی فیس یہ ہے کہ آپ لوگ جو ہے نا پورا لیکچر سن لیا کرو, یہی آپ لوگوں کی فیس ہوگی. ٹھیک ہے. میں نہیں لیتا آپ لوگوں سے فیس. بس آپ لوگوں کا یہ ہے کہ جو لیکچر سنو اس کو یاد کرو, اس کو لکھو, اور اس کے مطابق جو ہے نا اسی طریقے سے بک ختم کر کے 100 یعنی پتہ نہیں کتنے نمبر ہوتے ہیں, مجھے تو یہ بھی نہیں پتا, فل مارکس آپ لوگ حاصل کر لو. بس اس سے بڑی اور کوئی خوشی نہیں ہے. صحیح ہے. تو آخری آیت ہماری کیا ہے کہ ولمن صبر, جو شخص صبر کرے, وغفر اور معاف کر دے, ان ذالک لمن عزم الامور بے شک یہ ہمت والے کاموں میں سے ہے. ٹھیک ہے. ہمت کے کاموں میں سے. اچھا جی بس کافی ہو گیا نا, 17 آیت, باقی آدھا سبق رہ گیا, وہ ہم انشاءاللہ پھر پڑھ لیں گے. تو اب میں نا یہاں پر آپ لوگوں کو
آیت نمبر بھی لکھ کر دوں گا کہ پہلی نمبر آیت کے اندر جو جو مشکل الفاظ مانی ہیں، دوسری نمبر کے اندر، تیسری نمبر کے اندر، ٹھیک ہے، جو جو مشکل الفاظ کے مانی ہیں وہ میں آپ لوگوں کو لکھ کر دیتا رہوں گا. تو آپ لوگ مطلب دیتا رہوں گا، مطلب یہ کہ آپ لوگوں نے بھی یاد کرنا ہے، صحیح ہے، ورنہ تو پھر جو ہے نا کچھ بھی نہیں ہوگا. ویسے تو دل تو کر رہا تھا پٹائی ہونی چاہیے آپ لوگوں کی، لیکن پہلا دن پھر سارے بھاگ نہ جاؤ نا، اس لیے لیکچر سننا اور جو ہے نا یہ آپ لوگ جو میں معنی لکھ کر دوں وہ یاد کرنا، صحیح ہے. تو قبسن جو ہے، اچھا جی، سبق کا عنوان کیا ہے؟ قبس من نور اللہ عز و جل. قبسن اقتباس یعنی حاصل کرنا، ٹھیک ہے. اچھا، الحسنہ اس کے اندر بس ایک ہی معنی ہے کہ جناب الحسنہ ہیڈنگ کے اندر الحسنہ اچھے، صحیح ہے. اور اس کے بعد پہلی آیت کے اندر جو معنی مشکل ہے وہ ہے ہونا، نرمی کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے. آیت نمبر 1، ٹھیک ہے، یہ دیکھ لو. اب یہ ہے ہونن، نرمی، صحیح ہے. اور دوسری آیت کے اندر کوئی مشکل معنی نہیں ہے. تیسری کے اندر زدنی، دوسری کے اندر یخشا کر لو نا، ڈرنا. یہ میں فعل کا معنی نہیں لکھ کر دے رہا، ویسے یخشا کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ ڈر رہا ہے یا وہ ڈرے گا یا وہ ڈرتا ہے. ویسے اس کا حاصل جو معنی ہے وہ یہ ہے ڈرنا، ٹھیک ہے. تو میں وہ لکھ کر دے رہا ہوں کیونکہ آپ لوگوں کو عربی لینگویج تو پڑھا نہیں رہا، میں یہ پڑھا رہا ہوں نا عربی کی جو بک ہے آپ لوگوں کی سلیبس، تو اس کے اندر یخشا کا جو آپ لوگوں کو سلیبس کے حساب سے پڑھانا ہے، تو یخشا کا ترجمہ ڈرنا، یہ آپ لوگوں نے ذہن میں رکھنا ہے، ٹھیک ہے. اچھا، تیسری آیت کے اندر جو ہے وہ ہے زدنی، زدنی، ٹھیک ہے، میرے لیے اضافہ کر. ٹھیک ہے. اچھا، چوتھی کے اندر ہے الحکمہ، دانائی، صحیح ہے. اچھا جی، اور پانچویں میں ہے کیا ہے یار، کچھ بھی نہیں ہے، لا نزیعو، لا نزیعو، لا نزیعو، ہم ضائع نہیں کرتے، ٹھیک ہے. اچھا جی، چھٹی کے اندر العہد، ساتویں کے اندر اہلیہ، ان کے مالکوں کی طرف، اور آٹھویں کے اندر استقاموا اور یحزنوا، غمگین، اور نویں کے اندر حزملوا. چھٹی کے اندر کیا ہے؟ العہد، وعدہ، ٹھیک ہے. اور ساتویں کے اندر جو ہے اہلیہ، اہلیہ، ان کے مالکوں کی طرف، ٹھیک ہے. ان کے مالک، ٹھیک ہے، آلیہ، ان کے مالک، صحیح ہے، الہ آلیہ، ان کے مالکوں کی طرف. اچھا جی، اس کے بعد ہے یحسنون اور عزم الامور.
8ویں میں ہے یحزنون، غمگین لا هم یحزنون، وہ غمگین نہیں ہوتے، ٹھیک ہے۔ اور 9ویں کے اندر کیا ہے، آخری آیت کے اندر عازم الامور، ہمت کے کام، عازم الامور ہمت کے کام، ٹھیک ہے۔ تو یہ 9 آیتیں تھی جو جن کا ترجمہ میں نے آپ لوگوں کو پڑھا دیا، اور اس کے متعلق جو مشکل الفاظ تھے اس کے معنی بھی آپ لوگوں کو لکھ کر دے دیے۔ تو اب جو ہے نا ایک بار ان کا معنی دیکھ لو ترجمہ دوبارہ، اور اس کے بعد جو ہے نا ہمارا یہ سبق ختم، پھر جو آدھا سبق رہ جائے گا وہ ہم انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، ٹھیک ہے۔ اور رحمان کے بندے تو وہ ہیں کہ جو ہے نا جو چلتے ہیں زمین پر، یمشون علی الارض، جو زمین پر چلتے ہیں، ہونا نرمی کے ساتھ، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، اور جب جاہل لوگ ان سے خطاب کرتے ہیں، قالوا سلاما، تو وہ کہہ دیتے ہیں سلام، ٹھیک ہے۔ اور دوسری آیت انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ تعالیٰ کے بندوں میں اس سے ڈرنے والے اہل علم ہی ہوتے ہیں، صحیح ہے۔ اللہ تعالیٰ سے صحیح معنوں میں ڈرنے والے وہ علماء ہی ہیں، صحیح ہے۔ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، تیسری آیت، اور کہہ دیجئے کہ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ اور چوتھی آیت وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، کیا ہے کہ اور جس شخص کو دانائی عطا کی گئی، تحقیق اسے خیر کثیر یعنی بڑی بھلائی عطا کر دی گئی، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد 5ویں آیت ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضيع اجر من احسن عملا، بے شک وہ لوگ جو یعنی آمنو جو ایمان لے کر آئے اور نیک اعمال کیے، انا لا نضيع ہم ضائع نہیں کرتے اجر من احسن عملا، اس شخص کے اجر کو جو ہے نا نیک اعمال کرے، صحیح ہے۔ اس کے بعد وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، یہ چھٹی آیت ہے کہ وعدہ پورا کرو کیونکہ وعدے کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ 7ویں آیت ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم لوگ کیا کرو کہ امانات کو ان کے مالکوں کی طرف پہنچا دو، صحیح ہے۔ اور 8ویں آیت کیا ہے کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، جو یہ کہتے ہیں، اور ثم استقاموا پھر اس پر قائم ہو جاتے ہیں، اور جو ہے نا فلا خوف علیہم، ان پر کوئی خوف نہیں ہے، کوئی ڈر نہیں ہے کسی چیز کا، ولا هم یحزنون، نہ وہ غمگین ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اور 9ویں آیت اور آخری آیت کہ ولمن صبر وغفر، جس شخص نے صبر کیا اور جس نے معاف کر دیا، فإن ذلک لمن عزم الامور، تو یہ جو ہے نا بڑے ہمت کے کاموں میں سے ہے، صحیح ہے۔ تو یہ آپ لوگوں کے جو ہے نا آج جو ہے نا چونکہ ابتدا تھی، پہلا لیکچر تھا، تو جو ہے نا اس لیے ابتدا میں چلو کچھ نہ کچھ پڑھا لیا جائے، تو اس لیے ہم لوگوں نے اس سبق کی ابتدا کر لی، تو 9 آیتوں کا آپ لوگوں کو ترجمہ کرا دیا۔ اب آپ لوگوں کا کام کیا ہے کہ ان 9 آیتوں کا ترجمہ یاد کرنا اور ان مشکل الفاظ کے معنی یاد کر لینا، ٹھیک ہے۔ تو باقی جو ہمارا آدھا سبق رہ گیا ہے وہ ہم انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اگر اس لیکچر کے اندر یا اس سبق جو میں نے پڑھا ہے یا کسی لفظ کا معنی نہ آ رہا ہو یا کوئی سوال ہو کسی بھی قسم کا، تو وہ آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو اس کا جواب دے دوں گا، ٹھیک ہے۔ اب ملتے ہیں آپ لوگوں سے اگلے لیکچر میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔